अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 जून है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से बात करनी है कि उनकी तदफीन को रोक दिया गया है। एन उस वक्त जब नमाज जनाजा की तैयारी कर ली गई थी, अचानक पुलिस की जानब से तदफीन को रुकवा दिया गया है। इस हवाले से हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले रूस और बाकी कुछ मामलात आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। खान साहब को जब उतारा जा रहा था, खान साहब मुसलसल एक बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि रूस में अकेला नहीं गया और रूस में अपने लिए नहीं गया, रूस में मुल्क के लिए गया हूँ, रूस में मुल्की फ़ायदे के लिए गया हूँ और रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल दे रहा था, गंदम दे रहा था, असला दे रहा था। लिहाजा अगर दुनिया में हमें 30% कम रेट पर पेट्रोल मिलता है और हम कितना पेट्रोल खरीदते हैं, लाखों करोड़ों लीटर हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर 30% कम कीमत पर मिले तो आप अंदाजा करें कि कितनी ज्यादा बचत हो और मुल्क कहां से कहां पहुंच जाए और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कितना बड़ा रिलीफ हो। यानी ये कोई छोटी चीज नहीं है। जब आप इतनी बड़ी डील्स करते हैं ना, अगर इन डील्स में आपको 1% भी बचत हो रही हो तो ये करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं। और यहां तो 30% की बात थी, तो लिहाजा उस वक्त यकीन नहीं किया गया। कहा गया खान झूठ बोलता है और वाज़ह तौर पे कहा गया कि है कोई सबूत सामने लाओ। रूस तुम करते हो अपने आप को बचाने के लिए। अगर तो कोई एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट सामने लेके आओ, सबूत सामने लेके आओ। लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो आप जी? रूसी कौंसलर जनरल जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनका यह कहना है कि खान साहब का जब दौरा रूस हुआ था, वहां पे रूस से गैस और तेल की फ्राहमी के हवाले से बात हुई थी। यानी खान साहब की और व्लादिमीर पुतिन की इस इशू पर बात हुई थी और हम तेल देने के लिए तैयार भी हैं। हमसे अगर यह हुकूमत भी राब्ता करती है जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने राब्ता किया है, तो हम इस हुकूमत के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। हम खुश हैं कि आप यूरोप और अमेरिका के दबाव के बावजूद हमारे साथ चलना चाहते हैं, लिहाजा हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये रूस से सबसे बड़ी गवाही आई है जो कप्तान को सुरखरू करती है, कप्तान के नैरेटिव को और कप्तान के विजन को, कि ये जो लोग कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के गया हुआ था और ये भी 3 माह बाद पेट्रोल की कीमतें यहां तक ही लेके जाता। लेकिन खान का प्लान ये था कि अभी हमने टैक्स इकट्ठा किया हुआ है, पेट्रोल सस्ता दे लेते हैं, बाद में हम रूस से वैसे ही सस्ता ले लेंगे तो हम मजीद सस्ता कर देंगे। अगर 148 का लीटर है तो हम 130 का या 120 रुपए का कर देंगे। तो ये जी पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हुआ है। शरीफ खानदान की जानब से जी एक और कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो स्पेशल अदालत है वहां पे FIA के प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं और अभी वो वहां पे काम जारी रखे हुए होते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं और उनको सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसिक्यूटर का नाम है फारूक बाजवा साहब की अचानक तबीयत नासाज हुई और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे पहले डॉक्टर रिजवान, इससे पहले एक और FIA का बड़ा अफसर, उसके बाद मकसूद चपड़ासी और उसके बाद अब फारूक बाजवा। यानी हर वो बंदा जो FIA के इस केस में है जिसका फर्द जुर्म आयद होना है, हमजा शहबाज और जिसमें सलमान शहबाज इश्तिहारी है और क्राइम मिनिस्टर भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। तमाम लोगों को एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो ये है शरीफ माफिया की बदमाशी कि ये इतने बदमाश हैं, ये शक्लों से बड़े शरीफ नजर आते हैं, ये उंगलियां इसी तरह करके हिलाते हैं, शक्लों से शरीफ, नाम के साथ भी शरीफ, अंदर से ये दरिंदे हैं, ये सफाक हैं, ये भेड़िए हैं
یہ اپنے خلاف کوئی آواز نہیں سن سکتے اور اپنے خلاف یا کسی شخص کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ فوری طور پہ مروا دیتے ہیں۔ ذرا جی جلدی سے بجٹ کے حوالے سے بات کر لیں۔ آج جی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے 2022 اور 2023 کا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت ترین بجٹ ہے، یعنی ایک ایسا بجٹ جس میں پاکستانیوں کی چیخیں نکلنے جا رہی ہیں، نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے ٹیکس لگ رہے ہیں، خاص طور پہ گھی اور کوکنگ آئل، کھانے کا جو تیل ہوتا ہے وہ جناب ٹرپل قیمت میں چلا جائے گا۔ پہلے بھی سستا نہیں ہے، 600 سے تجاوز کر چکا ہے، اب جناب گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ بجٹ میں گھی اور کوکنگ آئل پر ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی بجٹ 2022-23 کے بعد مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ یہ GNN کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ وہ سوگاتیں تھیں جو ہم پر مسلط کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ تجربہ کار ہیں، یہ جب آئیں گے تو لگ پتا جائے گا اور ملک بہت آگے جائے گا۔ اچھا، اب ٹویٹر پر ایک چل رہی ہے، ایک ٹویٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دفاع کا بجٹ ہے 1586 ارب۔ دفاع یعنی جو ہماری پاک فوج کو ملیں گے پیسے دفاع کی مد میں، یعنی پاکستان کی تمام جو فورسز ہیں، دفاع، ملک پر حملہ نہ ہو جائے، ملک کو سیکیور کرنے کے لیے بجٹ ہے 1586۔ اب سیکیور کن لوگوں کو کرنا ہے؟ جو پاکستان کے اپنے ہیں، یعنی 22 کروڑ۔ 22 کروڑ کی تعلیم کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ 6 ارب روپیہ، یعنی 6 ارب صرف تعلیم کے لیے۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم ہے، یعنی زیرہ بہت بڑا ہوتا ہوگا لیکن یہ زیرے سے بھی کم ہے کہ آپ کا دفاع کا بجٹ 1586 ارب اور تعلیم کا 6 ارب، صحت کا 12 ارب بس۔ یعنی ان بیماروں کا دفاع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان ان پڑھ جاہلوں کا جن کا 6 ارب بجٹ ہے تعلیم کا، ان کا دفاع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کسی بھی قوم میں پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اچھی سہولیات دی جاتی ہیں، اس کے بعد قوم اپنا خود ہی دفاع کر لیتی ہے۔ فورسز بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہیں بھی۔ ہمارا جیسا ملک جغرافیائی لحاظ سے جس جگہ پہ ہے، ہمارے لیے تو فوج بہت ضروری ہے، اور ہم کیونکہ ایٹمی پاور بھی ہیں تو اس لیے ہمارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دفاع ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا دفاعی جو بجٹ ہے دنیا میں بہت کم ہے۔ جیسے بھارت کا 71 ارب ڈالر ہے، تو ہمارا دنیا میں اگر کمپیریزن کیا جائے دفاعی بجٹ بہت کم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم اور صحت کا بجٹ تو بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں پہلے ان چیزوں کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ اب جی عامر لیاقت حسین کے حوالے سے، اچھا جی پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی، یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس دوبارہ وصول کرنے کا فیصلہ، اور پیٹرولیم مصنوعات پر 30 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیوی اگر 30 روپے ہوگی تو 30 روپے کم از کم 30 روپے پیٹرول تو مزید مہنگا کرنا ہی کرنا ہے۔ عامر لیاقت کی تدفین پر تنازع، سابقہ اہلیہ اور بچے میت کی وصولی کے لیے عدالت پہنچ گئے۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ عامر لیاقت حسین کی کل وفات ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے لندن سے آنا تھا واپس، ان کے بیٹے لندن سے واپس آ گئے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو میت تھی، وہ چیپا ان کے سرد خانے کے اندر رکھوا دی گئی، اور کہا گیا کہ جب ان کا بیٹا آئے گا واپس اس کے بعد ہم اجازت دیں گے پوسٹ مارٹم کی۔ اب بیٹا واپس آیا تو اب عامر لیاقت کی وصیت کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے دربار کے احاطے میں قبر کھود دی گئی اور کہا گیا کہ نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن جب بیٹی اور سارا خاندان یعنی پہلی بیوی بشرا عامر جب وہ پہنچے تو پولیس کے جانب سے بھی درخواست آ گئی اور روک دیا گیا کہ ان کو ڈیڈ باڈی نہ دی جائے اور ابھی جنازہ نہیں ہو سکتا، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، کیونکہ پولیس کے ہاتھ کچھ بڑے ثبوت لگے ہیں۔ کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، چیزیں بہت ساری ان کے ہاتھ متنازع لگی ہیں۔ پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے مارا نہ گیا ہو عامر لیاقت حسین کو، یا عامر لیاقت حسین اگر کچھ اس طرح کے ڈرگز لے رہے تھے جن کی انویسٹیگیشن ہو اور پھر پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا مافیا اس کے اندر ملوث ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو اس طرح سے پاکستانیوں کے خون کے ساتھ کھیل رہا ہے، یعنی کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ عامر لیاقت کیونکہ ممبر قومی اسمبلی تھے تو کوئی پہلو رہ نہ جائے
جس کے بعد پھر باتیں ہوں کہ عامر لیاقت حسین کی موت کیوں ہوئی تھی، یعنی یہ ایک معمہ نہ بن جائے۔ تو اب کیونکہ فیملی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتی، پولیس والے انویسٹیگیشن کے لیے پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں، لہذا پولیس نے درخواست دی اور تدفین رک گئی۔ اب پھر جو عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ ہے، پہلی اہلیہ اور بچے میت کی وصولی کے لیے عدالت پہنچ گئے ہیں۔ عدالت سے رجوع کیا کہ ہمارا باپ ہے، جب ہم نہیں کروانا چاہتے، ہم تدفین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تدفین کرنے کی اجازت دیں۔ یعنی معاملہ لٹکتا جا رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں ایک جو پازیٹیو چیز ہے، عامر لیاقت حسین نے اپنی زندگی میں بہت عروج دیکھا، لیکن جب اب ان کی کوئی ڈیڈ باڈی بھی وصول کرنے والا نہیں تھا تو ان کے بچے ہی میدان میں آئے، ان کی پہلی بیوی ہی میدان میں آئی اور انہوں نے ہی اب یہ مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا اور تدفین اور عدالتوں سے رجوع کرنا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔